کوئی اور مددگار بنا لیے، کوئی اور ولی اللہ بنا لیے. کن کے پاس تم جا رہے ہو مانگنے کے لیے؟ کن کو تم نے اپنا ولی بنا لیا ہے؟ تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ مجھے اگر اولاد نہیں ہے تو میں نے اولاد لینی ہے تو میں فلاں کے مزار پہ جا کے یہ منت مانگاؤں تو مجھے ملے گی، یا میں فلاں کی. کس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور پڑ گئے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ نے وہ کام ان کو دے دیے؟ اتنی شہادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ دیکھیے ایک آیت میں توحید پہ آپ کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے بنا لیا کسی اور کو اپنا اولیاء بنا لیا ہے. لا یملکون لانفسہم، نہیں ہے وہ مالک اپنی جانوں کے. جن کے پاس تم جاتے ہو مانگنے کے لیے وہ تو اپنی جان کے مالک نہیں تھے. کس چیز میں؟ نفع میں، نفعا ولا ضرا، کہ نہ تو اپنے نفع کے وہ مالک تھے نہ اپنے نقصان کے مالک تھے. دیکھیے اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے پاس جاتے ہیں نا مانگنے کے لیے، آپ میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم اپنی فیملی کو کیسے سمجھائیں. یہ آیات ان کے سامنے رکھیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ انسان، کوئی بھی انسان، زمین و آسمان میں ہم جتنے جو بھی زمین کے اندر انسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اپنی نہ نفع کا اپنا مالک ہے نہ وہ نقصان کا ہے. اگر انسان اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو کبھی وہ تکلیفیں اٹھاتا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عزت، کیا مقام ان کا ہے. وہ کیا اپنے نفع نقصان کے مالک تھے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ آیت آتی ہے پھر ہمارے پاس نا جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ گھما پھرا کے بات ایسی ہمیں بتائیں گے، نہیں نا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہہ سکتے ہیں، ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے. پھر وہ کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کسی شرک اس کے اندر ڈالنا ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے شیطان ہمیں بہکا دے گا. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے 7 بچے تھے، ماشاءاللہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 بچوں کو دفنایا تھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب وہ بیمار تھے، جو پتہ لینے آئی تھی، آپ کو یاد ہے وہ بات نا، وہ پہلے روئی تھیں پھر وہ ہنسنے لگ گئی تھی، ان کو بھی یہ بتا دیا کہ تم میرے بعد آنے ہی والی ہو. اب دیکھیے اگر رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا تو احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ کو لے کے جاتے. ان کو پتا تھا کیا کہ ان کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا. اب دیکھیے مدینہ میں جب اتنا مشکل وقت تھا، تھوڑے سے مسلمان تھے اور اس وقت کس طرح سے ان کو تیار کیا جا رہا تھا. تو ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ان کو اسلام کی تعلیم دے سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے پاس بھیجا. آپ کا خیال ہے رسول اللہ کو پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ 70 صحابہ میں نہ بھیجوں؟ راستے میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا، 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں ان کے لیے نماز میں بددعا مانگتے تھے. ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہمیں کون سا دین ہم سیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم کس طرح سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیسے ہم جا کے جو زندہ نہیں ہیں ان سے جا کے کیسے ہم مانگ سکتے ہیں؟ کسی کو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اچھا جی اگر جاب نہیں ہے تو فلاں جگہ پہ جا کے دھاگے باندھ دو تو جاب مل جائے گی، بچہ نہیں تو فلاں جگہ چلے جاؤ. اچھا جی اگر لڑائی ہے، خامند ہمارے قابو میں نہیں ہے، سنتے ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں کہ خامند پتہ نہیں قدموں تلے آ جائے گا تو پتہ نہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو وہ کیا کیا ایڈ ایسے آتے ہیں. تو پھر سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا تو بات یہ میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، ارأیت من اتخذ، کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اب ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے نہیں تو ہم تو نہیں کرتے، وہ تو مشرکین مکہ تھے، وہ بت بناتے تھے اور یہ کرتے تھے، ہم تو نہیں کرتے. تو یہ خواہش نفس کس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے؟
हम किसको मानते हैं, किसका हुक्म मानते हैं? ऊपर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया पूछो इनसे कि तुम्हारा रब कौन है, और फिर वही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनसे पूछो ए नबी क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह, अपना रब बना लिया है ना। फिर आगे क्या कहा कि पूछो ए नबी क्या आप इनकी सिफारिश करेंगे? अफा अंता तकूना अलैहि वकीला, क्या आप इनके वकील बनेंगे क़यामत के दिन? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम असल दीन को समझ सके। रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है ना तो उस अल्लाह की ज़ात से मांगो, वो देगा। हम कभी इधर कभी उधर रुसवा हो रहे होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बय्यना हमें बता दिया। और फिर फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कह दीजिए हल यस्तविल आमा वल बसीर, कि क्या जो अंधा है और देखने वाला है वो क्या बराबर हो सकते हैं? क्या मोमिन और काफिर बराबर हो सकता है? ये अंधा कौन है? जो अल्लाह, देखिए एक जानवर है ना, उसको भी नजर आता है, वो पानी है, वो देख के उसको कहेगा कि हाँ ये मतलब जब प्यास लगेगी तो इसके पास जाना है, पानी पी लेना है। मोमिन में, एक इंसान में क्या फर्क होना चाहिए कि वो ये सोचे कि ये पानी देने वाली कौन सी जात है, ये किसने पानी पैदा किया, किसने मेरी जरूरत को पूरा किया। अफला या तदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारे दिलों पे कुफल पड़ गए हैं? ये किसने कहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है ना कि सोचो तो सही। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अंधा है और वो देखने वाला है, जो सोचता है और जिसको अल्लाह की पहचान है, वो बराबर नहीं हो सकते हैं। और फिर सेकंड एग्जाम्पल दी, अम हल तस्तवी, क्या बराबर हो सकते हैं अज़ुलुमात, अंधेरे व नूर, और क्या रोशनी और जुलमात। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अनवार नहीं कहा, रोशनियां नहीं कहा, हदायत एक ही है, हदायत का रास्ता एक ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जुल्मात कहा है, क्या अंधेरे और जुल्मात जो है वो और रोशनी और जो नूर है वो बराबर हो सकते हैं? देखिए आप सुनते हैं ना हम, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे सीधा सीधा जुल्मात का बता दिया कि ये बराबर नहीं हो सकते। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो भी तो कोई बात नहीं, अल्लाह को तो मानते हैं, तो फिर बाकी तो फिर अल्लाह ही जानेगा ना क्या है क्या नहीं है, तो चलो छोड़ो पीछे, बस एक बराबर की चीज़ ही रखो ना, कोई बात नहीं, अल्लाह देखेगा कि क्या होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी क्लियरली हमें बता रहे हैं कि वो बराबर नहीं हो सकते हैं। अम जालू लिल्लाहि शुरका, क्या इन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं, खलकू का खल के ही, कि जिन्होंने पैदा किया मानिद उसकी तख्लीक के। क्या ये कंफ्यूज है? क्या इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है कि इनको ये लगता है कि इन्होंने शुरका इसलिए बना लिए फतशाबहा, कि क्या उनको कि वो गड़बड़ हो गई हैं चीज़ें, कि उनको ये लगता है कि चलो जो कुछ चीज़ें, चलो इंसान अल्लाह ने बनाए थे तो पौधे जो हैं ये फिर फलां ने बना लिए, तो उसने ये बना लिया, तो उसने ये बना लिया। ऐसा तो कुछ नहीं है। किस लिए कंफ्यूज हो गए हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फतशाबहल खल्कु अलैहिम, कि उन पर उसकी तख्लीक जो है वो क्या गड़बड़ हो गई है। कुल, फिर फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ए नबी इनसे कह दीजिए अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है, हर चीज उसने किसी और से मदद नहीं ली है। वो हर चीज को जिसने पैदा किया है वो रब है, वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा मालिक है, वो मुदब्बिर है तुम्हारा, वो ही सारा, वो हर चीज उसके हाथ में है। तो फिर किधर जाते हो? जब दुआ मांगते हो तो सिर्फ अब अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हाजिर होते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी तो बता दिया था ना, वाइजा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, है नबी इनसे कह दीजिए। बीच में कहीं आपको नजर आया कि अल्लाह ने कहा कि उनको कहना कि उसके वसीले से गौसे आजम तो ये तो वो, उसके वसीले से आना तो मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा? नहीं कहा ना, सिर्फ मेरे सामने आ जाओ और दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि हर चीज का खालिक मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है, वहुवल वाहिदुल कहार, और वो वाहिद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल कहार, और वो बहुत जबरदस्त है। कहार उस हस्ती को कहते हैं जो अपने जोर से अपनी ताकत के साथ दूसरों पर हुक्म चलाए, उसका हुक्म है। बंदे जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के अंदर है।
اگر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جواب تو دینا پڑے گا نا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ہم یہی آیات، ایسی آیات لوگوں کے سامنے جب رکھتے ہیں، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھو اب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ کے لیے جیسا گمان کرو اللہ نے ویسے سوچنا۔ عمل نہیں کرنا ہے نا، عمل نہیں کرنا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قہار بھی ہوں، میں واحد ہوں تو میں قہار بھی ہوں۔ آپ پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات دیکھیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ڈفرینٹ قوموں کے قصے ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں عذاب آئے تھے قوموں پہ؟ وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں تھے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے نا۔ وہی بات کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا۔ لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی تھوڑی، انشاءاللہ دیکھیں آپ ہر وقت ایسے نہ سوچا کریں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ساروں کو معاف کر دینا ہے، اور پھر وہی کی وہی زندگی، وہی کے وہی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ کیونکہ میں تو نماز تو پڑھتی ہوں، میں تو حجت بھی پڑھتی ہوں، میں اللہ کا شکر ہے قرآن بھی پڑھتی ہوں، لیکن یہ والی چیزیں تو کلچر ہے نا۔ اب کلچر تو اپنی جگہ پہ ہے، ایمان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اب ان چیزوں پہ نہیں پکڑنا۔ میں تو کوئی غلط تھوڑی ہے یہ سارا کچھ، بڑی بڑی چیزیں اتنی خوبصورتی سے آپ کے سامنے وہ پیش کریں گی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بس زپ کر لو، نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے وہ کہتے ہیں نا دماغوں کو کھول دے کہ ہمیں دین کی اصل سمجھ آئے۔ کیونکہ واقعی ارد گرد جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ ہم دھوکہ بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین والے لوگ ہیں، اور اگر وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، دین والے انہیں کو کہیں گے نا کہ جن کا لگے گا کہ کوئی پریکٹس کر رہے ہیں، اچھا یہ تو حافظ قرآن بھی ہے، یہ تو ایسے بھی ہے، تو اچھا یہ کیا یہ جوا بھی کھیلتا ہے، تو یہ کیوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ والا کام جو ہے نا یہ ایسا تو نہیں ہے، تو وہ تو کوئی بات نہیں۔ بڑی بڑی چیزیں ہیں، آنیسٹلی منہ سے لفظ بھی نہیں نکلتے۔ میرے دماغ کے اندر اس وقت ایک پوری لسٹ آ رہی ہے، لیکن میں نہیں بول سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ الحمدللہ قرآن سے جو اتنے پرانے جڑے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں کو تو سب پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دعائیں، اپنے بچے دیکھیں، ہم دوسروں کو تو کیا دیکھنا ہے کیونکہ وہ اسی ماحول میں انہی لوگوں میں جاتے ہیں نا، اسکول تو وہی ہیں، پھر آگے رشتے جہاں پہ ہوتے ہیں پھر ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں، وہی لوگوں کے اراؤنڈ رہنا ہوتا ہے، وہاں سے کیسے بچا بچا کے ان کو تربیت کرنا، ان کو بتانا، ان کو اللہ سے جوڑنا، کیونکہ اگر اللہ سے نہیں جوڑیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں جڑتا۔ اب واللہ یہ ایک آیا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آج کی پوری کلاس میں اگر اس آیا کی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور ہم عہد کر لیں گے کہ ہم اپنے عمل میں ڈھال لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیا کا نچوڑ وہی ہے کہ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو یہی بات کو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ کیونکہ لاسٹ فرائیڈے کو جو خطبہ ہوا تھا تو وہ امام بتا رہے تھے کہ میں نے تیاری کوئی اور کی ہوئی تھی، تو میں اس کے لیے کہ جمعے کو خطبے میں نے یہ بولنا ہے، لیکن میرا پورا خطبہ مجھے چینج کرنا پڑا کیونکہ رات کی ایک کال کی وجہ سے، کہ کسی نے کال کیا تھا، I'm talking about ہیوسٹن کی بات بتا رہی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے کال کیا تھا، اللہ اکبر، اور وہ ماں باپ جو تھے وہ اتنے پریشان تھے، جس کی کھاتی ویری نائس پیپل، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط سوسائٹی میں چلا گیا ہے، اور جب ہمیں پتہ چلا ہے تو it's too late، اب وہ نہیں سنتا، اور وہ گھر کے اندر وہ چیزیں کرنا شروع ہو گیا جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں، اور ماں نے کہا کہ میں تو مر ہی جاؤں گی، کہ مطلب میں کیا کروں۔ اب دیکھیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے واقعیز وہ نہیں ہم نے پڑھا تھا، واقعیز شرع ماں کدائی، کہ اللہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے نا اس سے پہلے مجھے اس شر سے بچا لے، مانگا کرے دعا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم تو بڑے شوق سے پہلے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کے دل کٹ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی دعائیں پوری کریں گے۔ لیکن جو اولاد کی نعمت ملتی ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے،
ہم نے صرف ان کو کھانا کھلانا، ان کو اسکول بھیجنا، ان کے ہوم ورک اچھا ٹھیک ہے کر لیا، گریڈس اچھے آئے کہ نہیں، اے کیوں نہیں آیا تمہارا، یہ کیوں نہیں آیا، اچھا صرف یہی نہیں ہے، ان کو اللہ سے ملانا ہے۔ ماں باپ تو سارا وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کو ڈر نہیں ہوگا ان کا۔ جب ان کو اللہ سے محبت ہوگی، جب ان کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں فلاں کو دیکھو، وہ تو اتنی انہوں نے محنت کی تھی، اتنے اچھے بچے تھے، دیکھو آخر میں کیا رزلٹ نکلا ہے، ایسے بھی منہ پہ یوں کر کے آ کے باتیں مارتے ہیں لوگ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے اگر 1000 بچہ تھا نا، تو مشکل سے آپ کو کوئی 10 12 15 میں بھی بچے ایسے ملیں گے جو الٹ گئے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے آپ کو اسٹریٹ راستوں پہ چلتے نظر آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف تو آپ کو 1000 بچوں میں سے 1000 ہی الٹے نظر آ رہے ہیں نا۔ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے دین کے لحاظ سے آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جن کو اللہ کے دین کی پہچان نہیں ہے وہ بھی اندھے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، اگر اللہ کے دین کا نہیں پتا تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ پڑھیں گے آج کی کلاس میں، اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، اب یہاں پہ اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیسے اس میں ریئیکٹ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ماں بھی کیا میں کہتی ہوں ہمیں سکھائے گی اور بتائے گی جو میرے رب نے ہمیں سکھایا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، فسالت اودیاتم بقدرہا، تو بہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے۔ اب یہاں پہ کیا کرے، آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا، کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماء، جو پانی ہے نا، آپ اس کو سوچے کہ یہ وحی ہے۔ وحی کیا تھی؟ قرآن پاک ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی حدیث کی صورت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مان کہا وحی کو، کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا۔ فصالت اودیاتم بقدرہا، تو اودیتن جو ہے نا وادیاں، وہ آپ اس کے آگے لکھ لیں دل، کہ ہمارے دل کی وادی میں، جیسے قرآن جب نازل ہوا اترتا ہے تو پھر کیسے وہ دل کی وادی میں جاتا ہے۔ فاحتمل السیل، تو اٹھا لیتا ہے سیلاب، زبدر رابیہ، کہ جھاگ چڑھا ہوا۔ اچھا جی، اب یہ جو زبدہ ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ شور شرابہ، اس طرح کی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر آپ یہ لکھ لیں وسوسے، خیالات، اس طرح کی چیز ہے۔ اب یہ ایک مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن انسان کی زندگی میں آتا ہے نا، تو پھر کیا آتا ہے کہ اس کی زندگی بدلتی ہے، فوراً اس کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ۔ اور آپ کبھی جو نئے جن کی زندگی بدلتی ہے ان کے کبھی آپ میسیجز سنیں، واللہ جس طرح سے وہ روتی ہیں بچیاں، اور جیسے وہ ایکسپلین کرتی ہیں اپنے ایکسپیرینس کو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام، اللہ میرے رب نے میرے لیے کیا حکم دیے ہیں، بالکل وہی حالت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، وحی کی، قرآن نازل ہوتا ہے، ان کے وادی ہوتی ہے نا، جو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے، کوئی کھلا ہوتا ہے کوئی تنگ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بارش ہوتی ہے نا، ہر انسان کا دل جو ہے نا، وہ اپنے تقوی کے لیول سے اس پانی کو لیتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری کلاس ہے فار ایگزامپل، ابھی اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سوچیں ہر ایک کا لیول فرق ہے نا، کوئی اللہ کے میسج کو کسی طرح سے لے گا، کوئی کسی طرح سے لے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر انسان اپنے دل کی وادی میں اس میسج کو جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کو اپنے ظرف کے مطابق، ظرف برتن کو کہتے ہیں نا، اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے لیتا ہے۔ اب جیسے لیتا ہے زندگی بدلتی ہے، تو خاندان میں ایک شور پڑ جاتا ہے ہر طرف کی، یہ کیا ہو گیا، ہسبینڈ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ تم نے اپنا اس حالت میں تمہیں باہر نہیں لے کے جاؤں گا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، رشتہ داروں کی طرح سے، اور لوگوں کا، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین، جو اس معاملے سے گزر رہے ہیں، رائٹ۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ سوچیں، یہ سیلاب کے اوپر جو جھاگ آتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی کہ جیسے پوری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھاگ سے تم لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، اور یہ جھاگ جو نا یہ چھا جاتی ہے ساری۔ اب آگے دیکھیے سیکنڈ مثال دیکھیے، پھر ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا، اور اس میں جو یوقدون، وہ چلاتے ہیں علیہ، اس پر،
फिन्नार सॉरी जलाते हैं इसमें, फिन्नार आग में, इब्तिगा हासिल करने के लिए, हिलियतन जेवर, औ मतायन या बर्तन। अब दूसरी एग्जांपल क्या है कि आप देखिए यू के दूना जो जलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये सोना और चांदी, जैसे सोना चांदी या लोहा है, जब भी ये रॉ होता है ना तो इसका कोई फायदा नहीं होता, उसमें कोई इस्तेमाल में नहीं आता, इसको आग में जलाना पड़ता है ताकि उससे काम ले सके, जैसे उसे जेवर बनता है, इंसान उसको शौक से पहनता है, उसके लिए कीमती चीज हो जाती है ना। तो इंसान जब कीमती होता है तो उससे पहले वो बहुत सी आग से, बहुत से मराहिल से, मुश्किल से गुजरता है और फिर वो कारआमद होता है। और जब वो जलता है ना, जब आग में उस खालिस चीज को जलाया जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़बदम मिसलुहा, तो झाग है उस जैसा, कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से अल्लाह मिसाल देता है अल हक्का वल बातिल, कि हक को बातिल के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो आग जलती है और वो खालिस चीज जो होती है वो पकती है, ठीक है, इम्तिहान में बंदा आता है तो उसके ऊपर भी एक झाग आ जाती है। आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल हम घर में पकाते हैं तो ऊपर झाग आ जाती है ना, तो लगता उस वक्त क्या है, लगता है देखने वाले को ये लगेगा जो पहले नया नया पका रहा होता है ना कि बस सारी झाग ही है, दाल नजर ही नहीं आएगी, पूरी छा जाती है। गम ऐसा आता है कि ये क्या, मतलब हर तरफ से रिजेक्शन मिल रही है, लोग मुझे बातें करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर उसके बाद, अच्छा फिर आगे मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही अल्फाज में आपको बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स जो हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं अल हक वल बातिल, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हक को बातिल के साथ टकराते हैं। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन, कि जो झाग होती है ना, ज़बदा कहते हैं झाग को, जो झाग होती है फ़यज़हबु, वो चली जाती है जुफ़ाअन, नकारा होकर। ये जो लोग लगता है ना कि शोर हर तरफ ये बात हो रही है, वो लगता है बंदा ना एकदम से दिल छोटा सा करके बैठ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तसल्लियां दे रहे हैं कि ये जो ऊपर झाग आ रही है ना, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, नकारा है, फजूल है, तुम इनसे घबराना नहीं, ये खशो खास है, ये बिल्कुल निकल जाएगी। आप देखिए जब तूफान आता है ना, कभी पानी, जैसे आपने देखा होगा कि कभी टीवी पे, अगर आप सामने तो खैर हमने नहीं देखा सैलाब को आते हुए, तो तब भी आप या कभी अपने समंदर के किनारे गए तो जो झाग होती है ना वो सारी किनारे की तरफ आती है, और फिर बंदा ये सोचता है कि ये तो छा गई है सारी तरफ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं थोड़ी देर में ये सब गायब हो जाती है। और उसके बाद व अम्मा मा यनफउन नास, तो वो जो लोगों को फिर नफा देते हैं ना, वो फयम कसू फिल अर्द, तो वो जमीन में ठहरे होते हैं, ठहर जाते हैं, फयम कसू वो ठहर जाता है जमीन, फिल अर्दी जमीन में। कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसालें दे दे कर तुम्हें समझाते हैं कि बस ठहरे रहो, जम जाओ एक दफा, जब तुम जम जाओगे थोड़ी देर में वो सारा कुछ पीछे हट जाएगा। अब देखिए कितनी दफ़ा हम सुनते हैं ना कि फ़लाँ ने अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक कवर करना शुरू किया था, हिजाब लेना शुरू किया, लेकिन उसने उतार दिया, वो डर गई, वो घबरा गई, उसने कहा नहीं ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो जम जाती ना तो थोड़ी देर में ये मुश्किलें भी ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा तो सच्चा वादा है। बस थोड़ी देर अपने आप को उस जगह पे जमा लें, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो करने का तरीका भी यही है। जब तक देखिए जिंदगी में परेशानियां नहीं आती ना तो इंसान मजबूत नहीं होता। पहली परेशानी आती है ना तो हम घबरा जाते हैं, हमें नहीं समझ आती, जब भी हमारी जिंदगियों में आई होंगी। लेकिन अगली परेशानी जब होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही परेशानी आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें परेशानियों में, मुश्किलों में डालूं, है बंदे तेरे अपने अमाल ही इस काबिल हैं जो तुझे मुश्किलों में डाल देते हैं। लेकिन उसका करम ये है कि मेरे अमाल जो मुझे मुश्किलों में डालेंगे उससे पहले वो मुझे तैयार करता है, मुझे स्ट्रांग करता है कि देखो मुश्किलें आएंगी तो तुमने उनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही यहाँ पे बताया कि जब कभी तूफान की तरह लोग आ जाते हैं ना, तूफान की तरह तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, तूफान की तरह तुम्हारे दिल दहल जाते हैं, थोड़ी देर जमे रह जाओ,
सब्र के साथ जमे रह जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा और जो ठहरा होता है वो फिर नफा बनता है लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खामंद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और आखिरत में कामयाब हो जाता है। बहुत प्यारी एग्जाम्पल्स है ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 18 में फरमाया लिल्लज़ीन अस्तजाबू, और अब वो लोग जो कबूल करते हैं हुक्म अल्लाह का। देखिए हम बार बार जो पढ़े ना, हुक्म अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया कि जो अपनी मर्ज़ी से करेगा उसके लिए क्या था, पढ़ा ना, काफिर है, फाजिर है, फासिक है, जालिम है, और जालिम को अल्लाह हदायत नहीं देता। सूरत माइदा आयत नंबर 44 मुझे याद आ रही है, लेकिन आप आगे आगे भी आयत नंबर 44, 45, 47 पढ़ के देखिएगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ओके, लिल्लज़ीन अस्तजाबू, वो लोग जिन्होंने कबूल किया अल्लाह का हुक्म, ली रब्बिहिम, अपने रब के लिए, अल हुस्ना, तो उसके लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी को कहते हैं ना कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानें और अपना माल अल्लाह की खातिर उन्होंने दे दिया, कि सौदा कर लिया, बिजनेस कर लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के हिफ्ज़, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उनके लिए तो कामयाबियां ही कामयाबी है। अल्लाह के रास्ते में वल्लाही दुनिया में भी कामयाबी हैं और आखिरत में भी कामयाबियां हैं। दुनिया भी आसान है। देखिए फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि अल्लाह के रास्ते में आने से ये मतलब नहीं है कि कोई गम नहीं आने वाला, कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन वल्लाही वो गम लगता ही नहीं है, वो दुख लगता ही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है गमों का और दुखों का और परेशानियों का। और फिर क्योंकि फैसले हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए होते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनमें बरकतें डाल देते हैं, क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो हमारे ही गलत फैसलों से आते हैं ना हमारे पास। आपको याद है कि मैंने आपको, मेरा ख्याल है कुछ पहले आपको एक ये बात बताई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत उमर के ज़माने में जब कहत आया था, तो लोगों ने क्या किया कि सहाबा थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास के पास गए, रदी अल्लाह अन्हु के पास गए, और उन्होंने उनको जाके कहा कि आप हमारे साथ आइए और दुआ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहीं था ना, तो लोग उधर जाते और वहाँ बैठ के कहते कि आप अब हमारे लिए दुआ करें। उन्होंने क्यों रसूल अल्लाह के चचा को बुलाया, क्योंकि देखिए उनका कॉन्सेप्ट ही फ़र्क था। वो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ज़्यादातर क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हिंदुओं के साथ बहुत रहे हैं, तो हमने उनका कल्चर अपने मज़हब में डाल दिया हुआ है। तो हम उन्हीं के मुताबिक वो बुतों के पास जाते थे, हमने मज़ारों पे जाना शुरू कर दिया। वो जो इतने पहुँचे हुए हमारे औलिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या उनको मुकाम दिया होगा, हम वो थोड़ी हमें कह के गए थे कि हमारे बाद हमारे ऊपर ही शिर्क करते रहना। वो तो हमने ही पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें सीख ली हैं। तो जब रसूल अल्लाह के चचा को लेके आए थे, वो दुआ भी कभी आप पढ़ के देखिएगा, इतनी खूबसूरत उन्होंने दुआ की थी। जब बारिश होना शुरू हो गई थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह, ये लोग मुझे यहाँ पे दुआ करने के लिए लाए हैं, ए अल्लाह मुझे ये पता है कि जिस कौम पे अजाब आता है वो उन्हीं की करतूतों की वजह से, उन्हीं की हरकतों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से उन पे अजाब आता है, और जब तक वो तौबा नहीं करते, इस्तगफार नहीं करते और तू कबूल नहीं करता, तू अजाब नहीं हटाता। तो देखें कि जो भी मुश्किल आती है बंदे के ऊपर, उसके अपने गुनाहों से आती है ना। लेकिन अगर हमें इस बात की समझ आ जाएगी कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही हमने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं, सुबह से शाम तक जो भी फ़ैसला करना है हमने उसी के मुताबिक करना है, तो उसमें तो बरकतें होंगी, उसमें तो खैर होगी, उसमें तो मुश्किलें नहीं होंगी। और अगर आ भी गई मुश्किलें तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कहते हैं वल्लज़ीना लम यस्तजीबू, और वो लोग जिन्होंने नहीं माना अल्लाह का हुक्म, लहू उसे, लौ अन्ना, तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे, अल्लाहु अकबर, हाँ बहुत प्यारी आयत है। ऑनेस्टली मैं तो एक एक आया को देख रही थी। अभी टाइम क्या है, 49 है, अभी 10 मिनट्स हैं हमारे पास ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं,
تو لو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کہ انا بے شک یقین لہم ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، وہ مثلہ اور اس کی مانند ایک اور زمین. آپ سوچئے زمین میں کیا کیا ہے، تمام کا تمام. پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں سونا چاندی ہیرے موتی انسان جانور حیوان پرندے جو کچھ بھی ہے نا، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو ماں اس کے ساتھ لفتہ دو بھی ہی، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب ہوگا. بڑا برا حساب ہوگا کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں بھی فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ جس دن ینظر دیکھے گا آدمی انسان جو ہے وہ دیکھے گا ما قدمت یداہ ویقول، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے نا اعمال ہم نے جو دنیا میں کیے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو اس وقت وہ ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا تو وہ کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے اللہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ ہم مٹی ہو جاتے، یا اللہ میں مٹی ہو جاؤں، مجھے میں نظر ہی نہ ہوں، میں ختم ہو جاؤں، یہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں. دیکھیں اتنی تھوڑی زندگی کہ واللہ جیسے زندگی گزرتی ہے نا تو آنکھ جھپکتے لگتا ہے کہ کل تو شادی ہوئی تھی، پھر کل ہی کی تو بات ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تو بچے تھے، پھر ان کی ہائی شادی ہوگی تو دیکھو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے. ایسے نہیں اکثر اب سنتے، ایسے کہتے نہیں ہیں ہم لوگ، سیکنڈوں میں ٹائم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک ریل سی چلتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے ہوتے ہیں اور کتنی کی عمر ہوتی ہے کہ پھر وہ ساری دردیں شروع ہو جاتی ہیں. اب گھٹنے میں درد ہے تو اب سر میں اب بلڈ پریشر ہو گیا، تو اب ہارٹ میں یہ ہو گیا، تو اب فلاں کو یہ ہو گیا، تو کولیسٹرول اوپر چلا گیا، یہ ہو گیا. ہماری جو صحت والی زندگی ہے، کتنی کو زندگی ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی چھلانگ لگا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل توفیق عطا کرے. دیکھیں میں کل پارٹی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی ان کی امی سے میں ملی ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ماں بچے کو کوئی چیز سمجھانے لگتی ہے وہ نہیں مانتا، پھر وہ غلط کام کرتا ہے تو ماں ذرا زور سے ڈانٹتی ہے، پھر بھی نہیں مانتا، تو پھر ماں کو غصہ آتا ہے. فار ایگزامپل کوئی آگ پڑی ہوئی ہے، سردیاں تھیں، آگ بیٹھ کے سیک رہے تھے، اب بچہ بار بار جا رہا ہے اور اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ ماں ایک تھپڑ مارے گی اس کو کہ بیٹا کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو نقصان ہوگا، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے کرے گی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسے کرتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں بھی پہلا درد آئے نا رک جاؤ اور سوچو کہ میرے اللہ کا میسج کیا ہے، میں یہ درد مجھے کیوں ملا ہے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے درد میں نہیں رکھ سکتے. تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرنا شروع کر دو، وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بہت جلدی ہٹا دیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دیکھیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا پھر اصل میں زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا بھی جاتے جاتے ایک ہوتا ہے نا کہ ٹرپ کر جاتا ہے پاؤں، تب بھی رک جاؤ، سوچو کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، سوچو کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا میسج ہے اس کے اندر. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، ہمیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا چلو جی جاؤ جو مرضی کرو. ہاں فیصلہ کرنے کے اختیار دیے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا جس نے صبح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیا یا اللہ مجھے تھام لینا، یا اللہ مجھے سنبھال لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے. جب تکلیف تھوڑی سی بھی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فوراً جھک جائے، اس کا شکر ادا کرے اور اس سے استغفار کرے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے بتا دے کہ میں نے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے. تو آپ بلیو کریں کہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، دل میں القاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے بندے کہ کیا بھلا نہیں وہ جانتا
مطلب ڈیفینیٹلی تو جانتا ہے کہ جب نکال لیا جائے گا قبروں میں سے، جب تجھے قبروں سے نکالا جائے گا، اور ہم نے اس کی بہت ڈیٹیل پڑھ لی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور تیرے دل کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ بھی نکال کے باہر لے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دیکھیے کہ ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا، شکر جوارے پہ ظاہر پہ آ جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ظاہری طور پہ دیکھو تو لگے گا کہ بہت ایسا ہے، یہ تو اتنا نیک ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عالم، ایک سخی اور شہید کو بلایا جائے گا، اور دنیا میں اس کی واہ واہ اتنی تھی جس کو کھانے لوگ اس کو سمجھتے تھے اتنا بڑا عالم، سخی کو کہ وہ تو دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے، اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور شہید وہ اللہ کی راہ میں گیا، اس نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اپنی نعمتیں سب سے پہلے دکھائیں گے۔ آپ سوچئے ہمارے سامنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری نعمتیں دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا یا پاک پروردگار، میں نے تو اتنا علم حاصل کیا، میں نے لوگوں کو سکھایا پڑھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اور سخی کہے گا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، جو سمجھ آئی میں نے یہ کیا۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ دل کے اندر کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا تھا کہ تیری واہ واہ ہوتی، تجھے لوگ بڑا انعام دیتے، تو دنیا میں واہ واہ ہوئی تیری، تیرا انعام بھی تجھے مل گیا۔ اللہ اکبر! اتنا خوف آتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی سی بات بھی کہتے ہیں نا کہ اندر کی بات بھی کھل کے سامنے آ جائے گی تو اس دن ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، کہ بندے اس دن تیرا اللہ جو ہے نا وہ بہت باخبر ہے، وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، کوئی اس دن بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ آ جاؤ گے تم لوگ۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ اتنی پیاری سورہ، اتنی پیارے، اتنے خوبصورت سبق تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ جیسے کھول کے انسان کو اندر سے باہر اس کے احساسات کیا تھے، اس نے کیسے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بے خبری میں جو گزر گئی۔ اب آگے آنے والی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا ہے کہ اے میرے بندے اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں یا تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح سے مانگے کہ یا پاک پروردگار بس مجھے کبھی آنکھ پلک جھپکنے کی جو ہوتی ہے نا ٹائم، اتنا بھی مجھے کبھی میرے نفس کے پیچھے نہ چھوڑنا، یا اللہ مجھے سنبھالے رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے۔ بس یہ کہ اپنے آپ کو حاضر کر لیں۔ بہت پیاری صورتیں، آنیسٹلی اگلی سورہ القاریہ ملقاریہ، پھر سے وہ قیامت کا بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ دا ڈے آف ججمنٹ، دیکھو لوگوں ایک دن میرے آگے آنا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی، تھوڑے سے دن کی زندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو اتنا خراب مت کر کے آنا کہ تمہیں پھر اس کے بعد افسوس ہو کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آخر میں خالی ہاتھ دنیا میں عمل کا ٹائم ہے، اب بھی تم ایک دفعہ اللہ اکبر بھی کہو گے تو تمہاری نیکیاں گنی جائیں گی، مرنے کے بعد تو وہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی عمل نہیں رہے گا سوائے وہ عمل جو دنیا سے تم کر کے لے کے گئے ہو، وہی تو لیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یاد رکھیے گا کہ نامہ اعمال تلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، غلطیاں ہوتی ہیں بندے سے، اسی لیے تو استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں نا۔ تو پھر بھی وہ امام ثقلت موازینہ نا، کہ جس کا نامہ مال بھاری ہوگا، تو انشاءاللہ دیکھیں ایک نیک کام کرنے پہ 10 نیکیاں، اللہ چاہے تو 700 گنا زیادہ کر دے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اچھا ایک اور، بلکہ میں نے آپ کا ٹیسٹ بھی، میں ایک حدیث بھی آپ کو یہاں بتا دوں، ورنہ آپ کہیں گے کہ ٹیسٹ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اتنی چیزیں بولنے والی ہوتی ہیں کہ یہ جو آیت تھی نا وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ والی جو تھی، اس میں ایک حدیث آتی ہے، بخاری کی حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے اتنا مال آیا کہ اس سے پہلے آج تک اتنا مال ہی نہیں آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک ڈھیر لگا دیا تھا، اور پھر جیسے نماز کے لیے آئے تو آ کے پہلے ان کو کہتے کہ آتے ہی انہوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس خزانے کے پاس بیٹھے اور اس کو تقسیم کرنا شروع کیا لوگوں میں۔
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جنگ بدر میں میں نے اپنا اور اپنے بھائی جو تھے اس کا ان کا بھائی جو تھا خلیل نہیں میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا، لیکن اینی وے انہوں نے اپنا اور اپنے بھائی کا فدیہ دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر قرض ہے تو یا رسول اللہ میری بھی مدد کرے. چچا تھے ان کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے لو. تو کہتی انہوں نے نا بھرنا شروع کیا اپنا جو بھی ان کے پاس کپڑا ہوگا اس کے اندر وہ مال بھرنا شروع کیا. تو جب اٹھانے لگے تو ان سے اٹھا نہیں، وہ مال زیادہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کسی کو آپ کہیے یا رسول اللہ کہ کوئی میری مدد کرے. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تم خود اپنا مال اٹھاؤ. تو انہوں نے کہا اچھا آپ میری مدد کر دیں. چچا تھے، میں اس لیے یاد بھی آپ کو کروا رہی ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مال اپنا تم خود ہی اٹھاؤ جتنا تم اٹھا سکتے ہو. تو کہتے پھر انہوں نے تھوڑا سا مال بیچ میں سے نکالا، پھر اٹھانے لگے، ان سے نہیں اٹھایا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. پھر انہوں نے تھوڑا سا مال نکالا اور پھر اس کو اٹھا کے وہ لے کے گئے. تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے ان کو دیکھتے، جب تک وہ نظر آتے رہے نا ان کو دیکھتے رہے. اور یہ آیا جو تھی وہ وہ پڑھتے رہے کہ انسان مال کی محبت میں کتنا زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اس سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ابھی پڑھا نا کہ مال بھی، بیوی بھی فتنہ، خامن بھی، خامن کا نہیں فتنہ کا، بیوی فتنہ. لیکن ازواج میں نا میاں بیوی دونوں آ جاتے ہیں. بیٹے بھی فتنہ. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ برے سینس میں نہیں لیا کرے. فتنہ آزمائش ہوتی ہے کہ کیونکہ ان سے محبت بہت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے. خامند بڑے قسمت والی بیویاں ہوتی ہیں جن کے خامند کو اتنی محبت ہوتی ہے. لیکن وہ فتنہ اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کی خاطر وہ کوئی غلط کام نہ کر جائیں، ان کی خاطر وہ غلط پیسہ کمانا نہ شروع کر دیں. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پیسہ ان کی خاطر جو کما رہے ہیں نا، وہ اگر غلط پیسہ ہوگا تو وہ نسلیں تباہ کر دے گا. وہ بچے کبھی بھی ماں باپ کے حق میں بہتر بچے نہیں ہو سکتے. وہ کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر حرام کا پیسہ جاتا ہے. اس لیے فتنہ کہا ہے. اس لیے نہیں کہا کہ وہ فتنہ ہوتے ہیں کہ بس جن کو پتہ ہے کہ کس کو کس کی جگہ پہ کیسے رکھنا ہے ان کے لیے وہ فتنہ نہیں ہے. تو یہ جناب یہاں تک ہم اپنی کلاس کو رکھتے ہیں. 19 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. اچھا جی، جنہوں نے سونا ہے وہ تو سو جائے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کی ایک ملاقات کروانے والی ہوں اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے. بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے. میں نے ان سے کبھی پرسنلی بات نہیں کی ہے، لیکن اتنی پیاری ان کی، آپ جب ملاقات کریں گے نا تو تبھی آپ ان کو جانیں گے اور آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا. بیسیکلی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کو قرآن پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم